بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 4 ہم لے رہے ہیں گرامر، جس میں اس میں صفت، اس میں تفضیل اور مبالغے کے الفاظ لیں گے۔ یہ گرامر ہے صفحہ 13 اشارہ اے کے ساتھ، یعنی لیسن 13A کے ساتھ جو گرامر کا سبق ہے وہ یہ ہے۔ یاد رکھیے اس کورس میں کورس نمبر 4 میں ہم صرف اور نحو کے جو اسباق سیکھ رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ صرف کا معنی کیا ہے؟ یعنی سادہ معنی کہہ رہا ہوں میں، 3 جو حروف ہیں نا مادے سے افعال کے صیغے بنانا یا اسماء بنانا۔ تو افعال میں جو ہم اس کورس میں سیکھ رہے ہیں مؤنث کے صیغے، دو کے صیغے، مجہول کے صیغے اور کرما کے صیغے۔ مؤنث، دو، مجہول اور کرما علی۔ اور اسماء میں اس میں مکان کیسے بنائیں، جیسے مکان کا جو ہے نا سٹائل ہے، مکان جیسے جھوپڑی ہے، مکان، اس میں مکان، اس میں صفت جیسے کسی کے اندر ہو مسلسل چیز، اور اس میں تفضیل جو زیادہ ہو، مبالغہ بہت زیادہ ہو، اور جمع تکسیر، یہ سیکھ رہے ہیں۔ اس میں مکان، صفت، تفضیل، مبالغہ اور جمع علم۔ اور نحو میں جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہیں فعل مضارع کی تبدیلیاں۔ وہ کیوں آتی ہیں؟ اگر ان کے سامنے لم جیسے الفاظ آئیں، یا شرط کے الفاظ آئیں، یا لامات آئیں، لام، لی، لا، یا لن جیسے الفاظ، لم و شرط، لامات و لن علی۔ اس سے پہلے ہم نے سیکھا مؤنث کے صیغے، دو کے صیغے بھی سیکھے، مجہول کے صیغے بھی سیکھے، اور کرما کے صیغے بھی سیکھے۔ اس میں مکان یہ بھی سیکھا پچھلے سبق میں، اور اس کے جو سٹائلز ہیں، جو 3 سٹائل ہم نے سیکھے، اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے کہا بجائے اس کے کہ مفعل، مفعیل، مفعلہ یاد رکھیں، ہم یاد رکھیں گے مخرج، مسجد اور مدرسہ، اور اس کو بھی جملے سے لنک کر دیں، جیسے میں گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جاتا ہوں، پھر مدرسے کو، میں گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جاتا ہوں اور پھر مدرسے کو علم۔ اور ان تینوں کی جمع ایک ہی سٹائل پر آتی ہے، مفاعل، مفعل، جیسے مخرج کی جمع مخارج، مسجد کی جمع مساجد، مدرسہ کی جمع مدارس، سیم سٹائل۔ تو ذرا پلورلز بولیے، مخرج کی جمع مخارج، مسجد مساجد، مدرسہ مدارس علم۔ تو یہ تو سیکھا تھا ہم نے پچھلے سبق میں الحمدللہ۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے اس میں صفت، اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ، صفت، تفضیل اور مبالغہ۔ تو ہم پہلے لیتے ہیں اس میں صفت یا صفہ مشبہہ۔ آپ نے اس سے پہلے فاعل سیکھا، جیسے فاعلہ سے فاعل، کرنے والا، مثلا ناصر، مدد کرنے والا۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ شخص ہمیشہ مدد کرتا رہے، رائٹ؟ اس وقت اس سچویشن میں وہ ناصر تھا، لیکن اگر وہ ہمیشہ مدد کرنے والا ہو تو اس کو کہیں گے وہ نصیر ہے، اور یہ اس کی صفت ہے، یعنی ہمیشہ مدد کرتا ہے، یہ اس کی صفت ہو گئی۔ اب اس صورت میں فعیل کے وزن پر نصیر کا لفظ استعمال ہوگا، یہ بتانے کے لیے کہ مدد کرنا اس کی صفت ہے۔ اسی طرح کبیر یعنی بڑائی والا، علیم جاننے والا۔ اور اگر وہ صفت دوسروں سے زیادہ ہو تو وہ افعل ہوگا، جیسے کبیر سے اکبر، زیادہ بڑا، علیم سے اعلم وغیرہ۔ تو ہم پہلے صفت لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں تفصیل۔ تو کبیر بڑا، وجہ اس کی مؤنث ہے کبیرہ، کبیر یعنی بڑا، کثیر زیادہ، یہ تو اردو کے الفاظ ہیں سارے تقریباً۔ رحیم رحم کرنے والا، عظیم عظمت والا، شدید سخت، علی بلند، رائٹ؟ تو ذرا ایک بار ہم معنوں کی پریکٹس کریں گے۔ کبیر بڑا، کثیر زیادہ، رحیم رحم کرنے والا، عظیم عظمت والا، شدید سخت، علی بلند۔ تو یہ ہوئی صفات علم۔ اب ہم لیتے ہیں اس میں تفضیل، یعنی ایسا نام جو دوسروں سے زیادہ صفت جس کے اندر ہو وہ بتائے۔ کبیر بڑا، اکبر زیادہ بڑا، جیسے زید اکبر من
سعد، زید زیادہ بڑا ہے سعد سے. لیکن اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے تو اکبر من نہیں آتا وہاں پہ، سے بڑا، کس سے بڑا؟ اگر من نہیں آئے تو سب سے بڑا ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ دونوں معنی آ سکتے ہیں کانٹیکسٹ کے حساب سے، لیکن یہاں پر ہم تفضیل میں زیادہ بڑا دوسروں سے یہ جو ہے اس کی پریکٹس کر رہے ہیں. کثیر یعنی زیادہ، اکثر دوسروں سے زیادہ، رحیم رحم کرنے والا، ارحم زیادہ رحم کرنے والا، عظیم عظمت والا، اعظم زیادہ عظمت والا، شدید سخت، اشد زیادہ سخت، علی بلند، اعلی زیادہ بلند. رائٹ؟ تو ایک بار ترجمہ کیجئے، اکبر زیادہ بڑا، اکثر دوسروں سے زیادہ، ارحم زیادہ رحم کرنے والا، اعظم زیادہ عظمت والا، اشد زیادہ سخت، اعلی زیادہ بلند، علم. اچھا میں کبیر بولوں گا، آپ اس کی اسم تفضیل، اس کا اسم تفضیل بولیے اکبر. اسی طرح دوسرے، چلیے بسم اللہ. کبیر اکبر، کثیر اکثر، رحیم ارحم، عظیم اعظم، شدید اشد، علی اعلی. علم. اسی طرح ایک دوسرا سیٹ لیتے ہیں ہم، علیم جاننے والا، قریب یعنی قریب اردو کا ہی لفظ ہے، قلیل اردو کا لفظ ہے تھوڑا کم، کریم کرم کرنے والا، حمید قابل تعریف، رائٹ، حمد سے حمید، مجید بزرگی والا، انکا حمید مجید ہم کہتے ہیں. آل رائٹ، تو ایک بار ترجمہ کیجئے، علیم جاننے والا، قریب قریب، قلیل کم، کم، کریم کرم کرنے والا، حمید قابل تعریف، مجید بزرگی والا. علم. اب ہم لیتے ہیں ان اسماء کی کہ اسم تفضیل یا اسماء تفضیل. تفضیل یعنی وہ اسم جس میں صفت دوسروں سے زیادہ ہو، جیسے علیم جاننے والا، اعلم زیادہ جاننے والا. لیکن جب ہم کہتے ہیں واللہ اعلم اس کے بعد من نہیں کہتے تو اس کا مطلب اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. بہرحال جنرلی جو ہے اس کا مطلب ہے زیادہ جاننے، علیم جاننے والا، اعلم زیادہ جاننے والا. قریب سے اقرب، اقرب یعنی زیادہ قریب، قلیل سے اقل، اقل یعنی سب سے کم، کریم سے اکرم یعنی زیادہ کرم کرنے والا، حمید سے احمد زیادہ قابل تعریف، مجید سے امجد زیادہ بزرگی والا. ایک بار ترجمہ کیجئے، اعلم کا مطلب زیادہ جاننے والا، اقرب زیادہ قریب، اقل دوسروں سے کم، اکرم زیادہ کرم کرنے والا، احمد زیادہ قابل تعریف، امجد زیادہ بزرگی والا. علم. اچھا میں عربی میں علیم کہوں گا اس میں صفت، آپ اس میں تفضیل بتائیے اس کا، یعنی ایسا نام جس میں وہ صفت زیادہ ہو. تو علیم سے اعلم، قریب سے اقرب، قلیل سے اقل، کریم اکرم، حمید احمد، مجید امجد، علم. ایک بات یاد رکھیے، صفت کے اوزان میں جو کروما یکرمو والا باب ہے نا، اس سے جو اسم فاعل بنتا ہے وہ، جیسے کروما یکرمو کارم نہیں بنتا، کریم بنتا ہے، تو یہ وزن والے اکثر وہ صفت کے معنوں میں آتے ہیں. جیسے کروما یکرمو سے کریم، لطفہ یلطف سے لطیف، حکمہ یحکم سے حکیم وغیرہ. لطیف یعنی باریک بین. اچھا ایک اور وزن ہے صفت کا، وہ ہے فعلان والا. فعلان جیسے کسلان بہت لیزی ہے، سست ہے، غضبان غصے میں ہے، ہمیشہ غصے میں رہتا ہے، فرحان خوش ہے، جوعان بھوکا ہے. یہ بھی صفت کے اوزان ہے، فعلان. اچھا اگر کسی میں کوئی صفت بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو مبالغہ کہتے ہیں. اردو میں مبالغہ کا بائی دا وے مطلب الگ ہے، اس کو اردو کے مبالغے سے مکس مت کیجیے. اردو میں کہتے ہیں ارے کیا مبالغہ آرائی کر رہے ہیں آپ، یعنی حد سے زیادہ بول رہے ہیں آپ. صحیح بات نہیں ہے، بہت زیادہ بول رہے ہیں آپ. مگر عربک میں اس میں مبالغہ یعنی واقعی اس کے اندر وہ صفت زیادہ ہے تو اس کو کہیں گے اس میں مبالغہ. جیسے فعال
غفار اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے. تو یہاں مبالغہ نہیں ہے، اردو کا مبالغہ نہیں ہے. اچھی طرح یاد رکھیے، اردو میں مبالغہ بولیں گے تو نہیں بھائی اتنا بخشنے والا نہیں ہے، آپ زبردستی بول رہے ہیں، یہ معنی نہیں ہے. استغفر اللہ. غفار یعنی خوب بخشنے والا واقعی ہے. تواب خوب توبہ قبول کرنے والا ہے وہ. علام خوب جاننے والا ہے. دوسرا وزن ہے فعیل. یہ بھی کانٹیکٹ سے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، اور خاص کر اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہو تو اس میں رحیم جیسے خوب رحم کرنے والا ہے. سمیع خوب سننے والا ہے. ہم نے بریکٹ میں لکھا متعدی، یعنی رحیم سے راحم مرحوم یہ بنتا ہے، سمیع سے سامع مسموع بنتا ہے. لیکن اگر راحم کی جگہ رحیم آپ کہیں تو اس میں مبالغہ ہے. سمیع خوب سننے والا، واللہ سمیع علیم وغیرہ. فعول جو ہے نا تیسرا جو ہے کہنا چاہیے وزن ہے، جیسے شکور، کفور، ودود خوب محبت کرنے والا، صبور خوب صبر کرنے والا، شکور خوب شکر کرنے والا، کفور بڑا ناشکرا. رائٹ، فعول. تو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں سارے اوزان، تو اس کے حساب سے مجھے مثالیں دیجیے. جیسے فعال کی مثال کیا ہے؟ غفار، تواب، علام. فعیل کی رحیم، سمیع. فعول کی شکور، کفور، ودود، صبور. چلیے بتائیے مجھے، فعال غفار، تواب، علام. فعیل رحیم، سمیع. فعول شکور، کفور، ودود، صبور، علم. اسی طرح ایک اور ہے فعول، جیسے قیوم، یا فعول جیسے سبوح، قدوس وغیرہ. تو ہاں یہ جو صفت ہے اور تفضیل ہے اور مبالغہ، اس کے لیے ہم نے یہ اشارات رکھے ہیں جو میں شروع سے آپ کو بتاتے آ رہا ہوں. صفت یعنی وہ چیز جو کسی کے اندر مسلسل ہو، تو ہم نے تھوڑا سا یہ حرکت دی اس کو، بھئی مسلسل چل رہی ہے. تفضیل یعنی دوسروں زیادہ ہے تو تھوڑا اوپر ہاتھ رکھیے، جیسے ناک کے پاس تفضیل. اور فعال یعنی سر کے اوپر یعنی بہت زیادہ ہے. تو اس میں صفت، اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ، یہ اس کے اشارے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کورس میں ہم جو اسماء سیکھ رہے ہیں اس میں مکان ہے، جیسے مکان کا تھوڑا سا ڈرائنگ ہے، صفت ہے، تفضیل ہے، مبالغہ ہے، اور جمع ہے، جمع تکسیر، جو اگلے سبق میں سیکھیں گے. بس اتنا ہی. 7 ہوم ورک کو یاد رکھیے. تو تلاوت کے 2 پڑھنے کے اور سننے کا، سنانے کا، اور مختلف صورتیں تلاوت کرنے کا، اور اپنے لیے دعا رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریگولرلی قرآن مل کر پڑھنے کی توفیق دے. ویڈیو سے پڑھیے یا ساتھیوں کے ساتھ پڑھیے، آن لائن ٹیچر سے پڑھیے، یا خود ٹیچر بنیے یا ٹریننگ لیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.